السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں کے لوگ بہت ہی زیادہ مہمان نواز تھے۔ ان کے گاؤں میں کوئی مہمان آ جائے تو بہت آؤ بھگت کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک مہمان آیا۔ گاؤں والوں نے اس کے آگے طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چن دیے، ساتھ ہی ایک بڑا سا ڈنڈا رکھ دیا۔ مہمان کھانے دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ میزبانوں سے پوچھا، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ہماری روایت ہے، آپ ڈریں نہیں اور کھانا شروع کریں۔ لیکن مہمان اپنی بات پر اڑ گیا کہ پہلے مجھے ڈنڈے کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ میزبانوں نے لاکھ قسمیں کھائیں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن مہمان نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ دل ہی دل میں وہ ڈر رہا تھا کہ کھانا کھلانے کے بعد یہ لوگ میری درگت بنائیں گے۔ مہمان کا کھانا کھانے سے انکار سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بزرگ کو مہمان کے پاس لایا گیا کہ وہ ڈنڈے کی حقیقت بیان کرے۔ بزرگ ڈنڈا دیکھ کر غصہ ہوئے اور کہا، اتنا لمبا ڈنڈا نہیں رکھتے۔ مہمان کا کھانا کھانے سے انکار سن کر پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک بزرگ کو مہمان کے پاس لایا گیا کہ وہ ڈنڈے کی حقیقت بیان کرے۔ بزرگ ڈنڈا دیکھ کر غصے ہوئے اور کہا، اتنا لمبا ڈنڈا نہیں رکھتے، اسے 3 فٹ کم کرو۔ ڈنڈے کو فوراً 3 فٹ کم کیا گیا، لیکن مہمان اب بھی کھانا کھانے سے انکاری تھا۔ ڈنڈے کی لمبائی اب بھی 5 فٹ تھی۔ گاؤں والے بہت پریشان تھے۔ ایک اور بزرگ، جن کی عمر 90 برس ہو گئی، ان کو لایا گیا۔ وہ بھی ڈنڈے کی لمبائی دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ ہاتھ کی لمبائی کے مطابق چھری رکھتے ہیں، اس کو کم کرو۔ ڈنڈے کو کٹ کر کے چھری کے برابر ہو گیا۔ اب چھری سے تو مہمان کو کوئی ڈر نہ تھا، لیکن اس کا تجسس برقرار تھا کہ اس ڈنڈے کی اصل حقیقت ہے کیا۔ آخر کار ایک بزرگ کو، جن کی بھویں اور پلکوں کے بال تک سفید تھے، ان کو لایا گیا۔ انہوں نے چھری دیکھی تو برس پڑے اور کہنے لگے، پیالی میں ایک تنکا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر مہمان کے دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ رہ جائے تو وہ اسے نکال سکے۔ ڈنڈے کی حقیقت جان کر مہمان نے سکون کا سانس لیا اور پھر اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ ادا کر کے اپنی راہ ہو لیا۔ شکریہ۔ آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں، اور ایک دفعہ درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ حافظ۔